बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो तकरीर की गई कल, उस पर आलमी मीडिया में गुफ्तगू हो रही है और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया में इस पर गुफ्तगू हो रही है। और इंडियन मीडिया में ऐसा लग रहा है कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी, एक हज़ियानी कैफियत है और हिजान अंगेज़ तरीके से वो उस पर बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तकरीर पे जो रद्द-ए-अमल है उस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन इस तकरीर के बहुत से पहलू हैं, जिसका जो अहम तरीन पहलू है वो ये है कि इस तकरीर में पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने एक इंटरनेशनल फोरम पे मसला कश्मीर को मसला फ़लस्तीन के साथ इक्वेट किया, क्योंकि कल पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा की जो बिल्डिंग है उस पर फ़लस्तीन का परचम भी लहराया गया। तो इस हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, ज़रा वो सुन लेते हैं। Muslims are suffering across the world. Palestinians and Kashmiris oppressed by foreign occupation, persecuted minorities, and the discrimination against Muslim refugees fleeing persecution or war. The international community must redress these injustices against the Muslim people. तो दुनिया भर में जहां मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है उसका जिक्र किया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने। और इसमें एक अहम बात यह है कि कुछ लोगों ने ये कल एतराज़ भी किया कि जी अगर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास साहब जो हैं उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो हमारे वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन का जिक्र क्यों कर दिया। तो वो जिक्र करें ना करें, लेकिन 23 मार्च 1940 को जो करारदाद लाहौर में मंजूर की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, वो एक करारदाद एक अलहदा मुमलकत के लिए मंजूर नहीं हुई थी, बहुत सी करारदादें वहाँ मंजूर हुई थी और उसमें से एक करारदाद फ़लस्तीन के मुतल्लक भी थी। तो अगर 23 मार्च 1940 को हमने पाकिस्तान के साथ साथ फ़लस्तीन के हक़ में भी करारदाद मंजूर की, तो ये पाकिस्तान के हर सरबराह मुमलकत का फ़र्ज़ है कि जब भी फ़लस्तीनियों पर मुश्किल वक्त आए तो वो उनका जिक्र करें। इसलिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अगर फ़लस्तीन का जिक्र किया तो उन्होंने जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो तालीमात हैं उस पर अमल दरामद किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक 4 नकाती फार्मूला पेश किया है। आज हम बात इसी पे करेंगे कि वो 4 नकाती फार्मूला प्रैक्टिकल है या नहीं है, काबिल अमल है या नहीं है। सुन लेते हैं वो फार्मूला है क्या है। 1. We propose that Pakistan and India formalize and respect the 2003 understanding for a complete ceasefire on the line of control in Kashmir. 2. We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force under any circumstances. 3. Steps must be taken to demilitarize Kashmir. 4. Agree to an unconditional mutual withdrawal from Siachen Glacier, the world's highest battleground. तो ये फार्मूला जो वज़ीर आज़म साहब ने दिया है ये काबिल अमल है या नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात और वज़ीर कानून, बहुत शुक्रिया। जनाब एम ज़ियाउद्दीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज़िया नगार। उनके साथ अंसार अब्बासी साहब हैं, एडिटर दी न्यूज़ इन्वेस्टिगेशंस। और अगर आपकी इजाज़त हो तो गुफ्तगू का आगाज़ हम इंडिया से करते हैं। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली चलते हैं, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेखर गुप्ता साहब, भारत के सीनियर सहाफ़ी हैं, इंडिया टुडे में लिखते हैं। शेखर गुप्ता साहब आदाब। आदाब हामिद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमारे को याद किया। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शेखर साहब ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने यूएन जनरल असम्बली में 4 पॉइंट फार्मूला दिया है आपके साथ बातचीत के आगाज के लिए इस रीजन में अमन के लिए, क्या आपके ख्याल में वो फार्मूला प्रैक्टिकल है? देखिए, ये फॉर्मूले प्रैक्टिकल हो या ना हो, अब कश्मीर फॉर्मूलों से नहीं हो, कश्मीर का जो भी मसला है वो फॉर्मूलों से हल नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि बात पाकिस्तान में भी सब जानते हैं, नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि यूएन में ले जाके ये मसला कोई भी फॉर्मूला आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि ये बात तो बहुत पहले हमारे कई डिक्लेरेशंस में, चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हो, चाहे वो लाहौर डिक्लेरेशन हो, चाहे उसके बाद में इस्लामाबाद डिक्लेरेशन हो, या उसके बाद कितने ज्वाइंट स्टेटमेंट्स हैं, ये सब बात साफ है कि बायलैटरल इशू है। तो उसमें पाकिस्तान की कोई भी पोजीशन हो, लेकिन अगर आप यूएन में आपकी लीडरशिप कोई भी फॉर्मूला लेके जाएगी तो ये तो मान के आपको चलना पड़ेगा कि इंडिया उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस पर कभी एंगेज भी नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया तो ये बात को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि यूएन कश्मीर को डिस्कस करने का कोई फोरम है।
اچھا پہلی بات یہ فارمولا کوئی چلنے والا نہیں ہے، کوئی کتنا سمپل فارمولا کوئی نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فارمولا UN میں دیا گیا یا تھرڈ پارٹی میں دیا گیا، آپ بھارت کی پوزیشن سے ایگری کریں یا نہ کریں، آپ ایگری شاید نہیں کریں گے، لیکن وہ کبھی بھارت میں کوئی مانے گا نہیں، چاہے کسی کی بھی سرکار ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ بات آگے چل رہی ہے، مسئلے تو ہمارے ہیں، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، سمجھوتا ہونا چاہیے، سیٹلمنٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ جب تک بیک چینل بہت بات نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکے گا. کیونکہ ہمارے لیڈر آپس میں ملتے بھی رہے، سمٹ میٹنگز بھی کرتے رہے، لیکن وہاں پہ میڈیا ہوگا، سب کو میڈیا کے سامنے اپنی اپنی پوزیشن ریسٹیٹ کرنی پڑے گی، جیسے نواز شریف صاحب نے ابھی UN میں کری ہے. اس سے معاملہ بالکل آگے نہیں چلے گا. ہماری اگر آپ پاسٹ بھی دیکھیں تو ہماری پروگریس تبھی ہوئی ہے ہمارے آپس میں بات چیت کی جب بیک چینل سے معاملہ آگے چلا ہے. اچھا، تو بیک چینل ڈپلومیسی کے حامی ہیں آپ. ذرا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ پرویز رشید صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں. پرویز رشید صاحب، شیکھر گپتا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ UN جنرل اسمبلی میں جا کے جو مرضی بات کریں، وہاں پہ بات نہیں بنے گی، آپ کو بیک ڈور چینل یعنی کہ خاموش ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. میر صاحب انتہائی ادب کے ساتھ، اور شیکھر صاحب کا بھی انتہائی ادب کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جامع مذاکرات تھے، کمپوزٹ ڈائیلاگ جو تھا، اگر اس کا سلسلہ نہ ٹوٹتا تو پھر بائی لیٹرل گفتگو چل رہی تھی. اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ جس کی ذمہ داری اس مذاکرات کو توڑنے پہ ہے، پھر وہ یہ ذمہ داری قبول کرے کہ جب وہ بات چیت نہیں کرے گا، آپ بات چیت کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے اور بات چیت کو ہیلے بہانوں سے منقطع کریں گے، ٹالتے رہیں گے، تو کہیں نہ کہیں تو پاکستان کو اپنی آواز بلند کرنی ہے. پاکستان کو بھی دنیا کو بتانا ہے کہ بھئی پاکستان کیا چاہتا ہے، اور یہ بتانے میں ہم نے بتا دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں. آپ بھی بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ UNO کی جنرل اسمبلی میں نہیں بتانا چاہتے اس بات کو، تو چلیے لاہور آ کے بتا دیجئے، دہلی میں بتا دیجئے، لندن میں بتا دیجئے، کہیں بتا دیجئے، لیکن بتائیے تو صحیح. تو جب بات چیت کا عمل آپ توڑ دیتے ہیں، ایک ہمسایہ آپ سے بات چیت کرنے کو بھی تیار نہ ہو، تو پھر آواز اپنی کہیں نہ کہیں تو آپ کو بلند کرنی ہے. اور آواز بلند کرنے کے لیے UNO سے اچھا پلیٹ فارم کون سا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ UNO کا پلیٹ فارم تھا جہاں سلامتی کونسل میں خود ہندوستان مسئلہ کشمیر کو لے کر گیا تھا، اور پھر سلامتی کونسل نے کچھ قراردادیں پاس کیں جن کا پنڈت جیت نے احترام بھی کیا، جن پر عمل کرنے کا یقین دہانی بھی کرائی. تو پھر UNO کو ہی یاد کرایا جائے گا نا. اگر آپ خود بات نہیں کریں گے تو UNO کے پلیٹ فارم سے یہ بات کی جائے گی. جی اچھا، ضیاء الدین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، کیسی تقریر تھی؟ ان کا 4 نکاتی فارمولہ قابل عمل ہے یا نہیں؟ تقریر بہت اچھی تھی، فارمولہ بھی بہت ہی اچھا تھا، لیکن پریکٹیکل نہیں ہے. اس کا ایک ریزن میں بتا دوں آپ کو. UN کی بات جہاں کرتے ہیں اکثر ہم لوگ، سر ظفر اللہ کی تقریریں اٹھا لیں، بھٹو سورن سنگھ کی تقریریں اٹھا لیں. ہم سب کو یاد ہیں، مطلب ہے کہ جو تاریخ کا طالب علم ہے، وہ بھٹو صاحب 24 گھنٹے کی تقریر کرتے تھے تو سورن سنگھ 36 گھنٹے کی تقریر کرتے تھے، اور اس کے بعد 72 گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی، اور اسمبلی میں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور لیکن یہ تقریریں جاری تھیں، اثر کچھ نہیں ہوتا. وہاں UN بھی اس وقت جو ہے نا ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے، مطلب ہے کہ امیجیٹلی نہیں بنا، بہت دنوں سے ہے، بہت سالوں سے یہ بات ہے کہ جس کا زور اب واپس آئیں پاکستان ہندوستان میں ایسیمیٹری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، صرف سائز کے نہیں ہیں، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل. اور اس وقت ہم ہیں حالت جنگ میں، خود ضرب عزم ہم چلا رہے ہیں. اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے اچھا وہاں UN میں دیکھ لیں، اس وقت نیو یارک میں کون کون تھا؟ پیوٹن تھا، اوباما تھا، زی تھا، خود مودی صاحب تھے وہاں پر موجود تھے. تو ہماری بات کون سنے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ہمیں وہاں ایشو اٹھانا چاہیے یا نہ اٹھانا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تقریر کروانی چاہیے تھی فاطمی سے یا ملیح سے یا سرتاج عزیز صاحب سے. اور دیکھیں اس وقت، لیکن اس سے آپ کے موقف کو اتنی اہمیت نہیں ملتی. اس سے پہلے کیری کی اور سشما کی جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان دونوں نے ہمیں اکیوز کیا ہے، اس کا ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا OIC میں سرتاج عزیز نے تقریر کی، اور وہ تقریر جو ہے نا، اسی تقریر کو آپ سرتاج عزیز کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں تقریر کر دیں.
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो अक्टूबर में जाएंगे ना अमेरिका, तो उस वक्त जाते वो वहाँ पर फिर अकेले होते, वहाँ ये अपनी बातें कर सकते थे। लेकिन इस वक्त जो है ना, मुझे नहीं लगता, और मेरा टेक डिफरेंट है, ये मेरा ये जहाँ तक ख्याल है कि कश्मीर जो है ना, वो इस वक्त हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, ये जहन में रखें। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली वो किताब पढ़ी है उसकी, एएस दौलत की, उसका आखिरी पेज में वो लिखता ये है कि मैं श्रीनगर में एक दुकान पे गया, तो उसने दुकानदार से जब मैंने बात की तो उसने पूछा मुझसे, आप इंडिया से? यानी आप सोचें, श्रीनगर वाले अभी भी अपने आप को इंडियन नहीं समझते हैं। तो मसला जो है इंडिया का है, इंडिया एक दिन हमारे पास खुद आएगा इस मसले को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है। अंसार अब्बासी साहब, नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे आपका क्या तबसरा, और आप इत्तेफाक करेंगे ज़ियाउद्दीन साहब से कि इंडिया हमारा नहीं, कश्मीर हमारा नहीं, इंडिया का मसला है? देखें, एक तो ये कि मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह कायद आज़म ने कहा था कि जगुलर वेन है, हम तो अलहदा हो नहीं सकते कश्मीर के साथ। और फिर ये जो अभी शेखर साहब कह रहे थे ना, जो इन्होंने सारी डिस्कशन की, देखें कश्मीर वीक एरिया है इंडिया का, बहुत बड़ा वीक एरिया, मॉरली भी लीगली भी। वो कहीं पे यूएन में नहीं बात कर सकते, इसलिए नहीं बात कर सकते कि यूएन की रेजोल्यूशंस उस बारे में बड़ी क्लियर हैं जो पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट करती हैं। बायलैटरली आप देखें कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हुई, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती रही, कोई कभी वो अपना अटूट अंग समझते हैं जो कि उस चीज़ के खिलाफ है। एक चीज़ जिसको आप अटूट अंग कहते हैं, आप उसको पाकिस्तान के साथ कैसे, इसीलिए इंडिया हमेशा रेजिस्ट करता है कि इवन बायलैटरल लेवल के ऊपर भी हम कश्मीर के ऊपर बात ना करें, हम कारोबार के मतलब बात करें, हम कल्चरल एक्सचेंज की बात करें, सारा कुछ। एक बात तो ये कि इंडिया का वीक एरिया है, इंडिया कभी नहीं उस एरिया में बात करना चाहेगा। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1 लाख लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं, तो हमारा तो खून का रिश्ता है कश्मीरियों के साथ, हम तो उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, हमारे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, ओवरऑल अच्छी स्पीच थी। सबसे अच्छी मुझे अच्छी बात ये लगी, कम से कम मुसलमानों की उन्होंने बात की कि मुसलमानों के जहाँ पे मसाइल हैं यूएन टोटली इंडिफरेंट है, कोई मसला हल नहीं करता। लेकिन एक बात जो मुझे लगी, जिसको इग्नोर किया गया, जिस तरह अभी ज़िया साहब भी कह रहे थे कि जब फॉरेन मिनिस्टर, जब फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का, उन्होंने जो कुछ इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए, हमारी जब आपने अफगान पॉलिसी की बात की, तो जो डबल गेम इंडिया और अमेरिका पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा है, मेरा ख्याल है उस मुतालिक भी प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उसका डायरेक्ट विक्टिम पाकिस्तान है। अच्छा, इस पे मैं परवेज रशीद साहब आपसे बात करता हूं, लेकिन शेखर गुप्ता साहब जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं। शेखर साहब, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले जब उफा में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी, तो एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ था, और उसके बाद इंडिया में ये ख्याल था कि जी बड़ा अच्छा हो गया, अब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन फिर बात खराब हो गई। ये बात खराब क्यों हुई? हाँ जी, देखिए हमारी बात खराब मैं कहूंगा पहले तो वहां से हुई जब इंडियन मीडिया में शुरू हुआ कि इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई है और पाकिस्तान ने कश्मीर की बात छोड़ दी है और आगे से बात सिर्फ टेररिज्म पे होगी। जरूर है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन कुछ ऐसे वर्डेड था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बड़े सेंसिटिव होते हैं, और अगर दोनों साइड का इंटरेस्ट हो कि बातचीत आगे चलती रहे तो किसी को किसी बात में विक्ट्री क्लेम नहीं करनी चाहिए। विक्ट्री हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट और हॉकी में होती है, जब अंपायर बताता है कौन जीता और कौन हारा, या स्कोरबोर्ड बताता है, उसके अलावा नहीं हो सकती है। लेकिन इससे दूसरा रिएक्शन इसमें जो हुआ, जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया वो, और हम तो आप जानते हैं कि बहुत इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स हैं, कि पाकिस्तान से बहुत हैवी फायरिंग शुरू हो गई एलओसी के ऊपर, और उसके साथ साथ ये स्नाइपर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे जो बहुत ही प्रोवोकेटिव थी, और कुछ लोग उसमें मारे गए जो स्नाइपर फायरिंग, सिलेक्टेड फायरिंग से, जिससे यहाँ प्रोवोकेशन हुआ। और उसके बाद ये गुरदासपुर में अटैक हुआ, और जब गुरदासपुर में अटैक हुआ तो उसके बाद लगा कि एज इफ जो आपके यहाँ पावर्स दैट बी हैं, चाहे वो आर्मी हो या आईएसआई, एक ही है आर्मी आईएसआई, या जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, उसने फैसला किया कि इस बात को आगे नहीं बढ़ने देना है और इसको किसी तरीके से या अड़ंगा लगाना है या इंडिया के लिए इतना मुश्किल कर देना है कि या तो फिर इंडिया उसको बिल्कुल बैक ट्रैक करके हाँ करे। मतलब उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंसेंसिटिव तरीके से काम किया, और गुरदासपुर के बाद मुझे भी नहीं लगा था कि ये बात आगे चलने वाली है, क्योंकि गुरदासपुर में जो हुआ उसमें जो भी सामान मिला, ये साफ हो गया था कि ये जो लोग आए थे इनका टारगेट गुरदासपुर का पुलिस स्टेशन ही था, तो वो कश्मीर में भी नहीं था। मैं नहीं कहता कश्मीर में अटैक कोई लेजिटिमेट है, लेकिन ये पंजाब में जाना 2015 में बहुत भारी प्रोवोकेशन है। और उसके बाद फिर दिल्ली में जो हुर्रियत का तमाशा हुआ, हालांकि जो मेरा एडिटोरियल व्यू है वो ये है कि एज फार एज वी आर कंसर्न,
हुर्रियत के जितने लोग हैं वो इंडियन सिटीजन है, कोई इंडियन सिटीजन किसी को भी मिल सकता है जो इंडिया में आता है। और इसी तरह से फॉरेन कोई भी लीडर हो या फॉरेन कोई भी ऑफिशियल हो या फॉरेन कोई भी सिटीजन, टूरिस्ट, स्कॉलर, जर्नलिस्ट जो भी हो, वो किसी भी इंडियन सिटीजन को मिल सकता है। तो मेरा एडिटोरियल व्यू है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन का हुर्रियत से मिलना मेरे हिसाब से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो सेंसिटिव इशू इंडिया में है और उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, ये लगा मुझे कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला कर लिया था कि इस बात को इस वक्त आगे नहीं बढ़ने देना है। और मैं समझता हूं कि इसका हमें दोनों तरफ एक सबक मिला है। वो सबक ये है कि हाई विजिबिलिटी, समिट टॉक्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स मिल गए, हाथ मिला लिया, एक दूसरे को वेव कर दिया, स्माइल किया है, नहीं स्माइल किया, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये सब नॉनसेंस है। ये सब हमारे मीडिया के लिए है या थोड़ा प्राइम टाइम डिस्कशंस के लिए है। सॉरी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको तो सबसे भारी प्राइम टाइम का शो है, लेकिन जो असली बात हमारी होनी है वो बैक चैनल से ही होनी चाहिए। अच्छा। और आप देखें कि पिछले 10-15 साल में जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रोग्रेस हुई है किसी बात के ऊपर, तो बैक चैनल से ही हुई है। तो कोई ऐसे आदमी हो ट्रस्ट वर्दी दोनों तरफ, जो पहले होता रहे, बैक चैनल से बात करे, और जब वो बिल्कुल पकी पकाई तैयार हो जाए तो एक दिन लीडर मिलके एक दूसरे को वो सर्व कर दें डिश को, और अपनी कंट्रीज को वो सर्व कर दें डिश को। ये हाई विजिबिलिटी में सबसे बड़ा लेसन इसका ये है कि हाई विजिबिलिटी मीटिंग्स में हम भारत और पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, आप बार बार ना वो यही कह रहे हैं कि बैकडोर चैनल। परवेज रशीद साहब, दो आपने बातों का जवाब देना। एक तो ये जो ज़ियाउद्दीन साहब ने और अंसार बाजी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें जो जॉन कैरी के इल्ज़ामात हैं उसका जवाब नहीं। और दूसरा, शेखर गुप्ता साहब नाम नहीं ले रहे, लेकिन इनको जो परवेज़ मुशर्रफ की जो बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी है ना, वो अभी तक इनके दिलो दिमाग में फंसी हुई है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि सफारतकारी में तमाम ज़राए, तमाम वसाइल ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में बैक चैनल्स भी इस्तेमाल होता है, बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए। फ्रंट डोर भी इस्तेमाल होते हैं, लोगों के सामने भी बातचीत की जाती है। लेकिन जब हम इस चीज़ पे जोर देना शुरू कर दें कि सिर्फ एक ही रास्ता इख्तियार किया जाए और चुप के किया जाए, खामोशी से किया जाए, चोर दरवाजा, तो फिर ये सवाल तो उठता है, क्योंकि क्या आप अपने लोगों से खौफज़दा हैं? आप अपने लोगों से क्यों खौफज़दा हैं? क्या कोई आप ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो आपके लोग आपको, या आपके मुल्क में कोई ख़ास ग्रोह है जो आपको उसकी इजाज़त नहीं दे रहा? तो हिंदुस्तान किससे खौफज़दा है? अब अगर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म किसी के होस्टेज बन चुके हैं या अपने ही माजी के होस्टेज बन चुके हैं, तो मैं तो उस पर मुझे तबसरा करना अच्छा नहीं लगता कि वो एक मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। मैं उनका पूरा इज़्ज़त, पूरा एहतराम करता हूँ। उन्हें जैसे वो दुनिया के बहरहाल वो अमेरिका भी जाते हैं, अमेरिका के साथ भी तो अपने सफारती तल्लुकात के बारे में गुफ्तगू करते हैं, उन्हें किसी बैकडोर चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीन के साथ जहाँ पे उनके तनाज़े भी हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ तावन भी है, वहाँ पे भी उनकी बातचीत चलती रहती है। तो पाकिस्तान के साथ जिनके साथ वो कमिटेड हैं कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी हमें बातचीत, दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत करनी चाहिए, अपने मसाइल दो तरफा बातचीत से हल करनी चाहिए, फिर बैक वक्त कहते हैं कि आप किसी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे भी इस मामले को ना उठाएं, फिर आप ये कहते हैं कि दो तरफा मुज़ाकरात भी हमने दिन की रोशनी में नहीं करने, छुप के करने। तो चलिए कोई ना कोई तो वज़ीर आज़म साहब से कहिए, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब से, कि वो यही बात कह दें कहीं पे कि मैं अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए मैंने किसी को मुकर्रर कर दिया और उससे बात, लेकिन बातचीत का आगाज़ तो करना चाहिए। ठीक है, जब आप बातचीत का आगाज़ नहीं करते तो फिर गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर आपकी अपनी शिकायत हो सकती हैं, हमारी अपनी शिकायत हैं, उन शिकायत को भी तो हल करने का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। आप हमारी बात पे ना यकीन करें, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जनरल असम्बली के इजलास में कि आप बैनुल-अक़वामी मुबसरीन जो हैं, यूएनओ के जो मुबसरीन हैं, चले लाइन ऑफ कंट्रोल पे होने वाली खिलाफ वर्जियों से उनके ज़रिए आप तय करा सकते हैं कि खिलाफ वर्जी किसकी तरफ से हुई। हमारी तरफ भी लोग शहीद होते हैं, हमारी तरफ बच्चे हुए, ख़वातीन हुई, बुज़ुर्ग हुए, लोगों के घर भी बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं। तो कोई ना कोई तो
کہیں نہ کہیں سے کوئی فائر کرتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا جی. تو مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ کسی کے ہوسٹیج نہ بن جائیں. اور مجھے محسوس ہوتا ہے جب گپتا صاحب بات کرتے ہیں, میں ادب سے کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب کسی کے ہوسٹیج بن چکے ہیں اور وہ اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہیں اور اس خوف کی وجہ سے وہ بات چیت کے عمل کو جاری کرنے سے گریز ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو یہ دونوں معزز اصحاب کا فرمانا ہے کہ کیری صاحب کے الزامات کا جواب نہیں دیا پرائم منسٹر. نہیں, پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ کہا کہ دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کرنے میں ہم کمیٹیڈ ہیں, ہم نے اس پہ قربانیاں دی ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے تو قوانین سازی کی ہے اس معاملے پہ کہ اگر ہماری سرزمین کو کوئی استعمال بھی کرے گا دہشت گردی کے لیے تو ہم اسے پاکستانی نہیں سمجھتے بلکہ دشمن سمجھیں گے اسے. چلیں ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ہماری کمٹمنٹ کا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے. اچھا, ایک وقفہ کرتے ہیں جی, اور وقفے کے بعد بہت سی چیزیں ہیں. آج مارک سیگل صاحب نے بھی اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ 27 ستمبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو امریکہ فون کر کے دھمکیاں دی تھیں. یہ ایک بہت وسیع و عریض موضوع ہے جس پہ ہم کئی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان صاحبہ سے جو امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. شہری رحمان صاحبہ, یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس تقریر میں جو 4 نکاتی فارمولہ ہے, آپ کے خیال میں یہ قابل عمل ہے؟ شیکھر گپتا صاحب جو ہیں وہ تو اس کو قابل عمل نہیں کہہ رہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی حامد, دیکھیے اقوام متحدہ میں جو تقریر تھی پرائم منسٹر کی, اس کا بڑی شدت سے انتظار تھا کیونکہ پاکستان کے پاس ایک یہ واحد فورم ہے انٹرنیشنل لیول پر, سطح پر, جہاں مشکل حالات میں پاکستان اپنا مقدمہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور خطے میں جو بڑھتی ہوئی اور خطرناک کشیدگی ہے اس کے بارے میں موقف فورسفلی دے سکے. تو دیکھیے ساری سپیچ کا متن تو وہ 4 نکاتی فارمولا پر ہی اس کو ہی محور بنا دیا, جس میں سمجھتی ہوں کہ خوشحالی اور جنگ بندی کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اور کوئی باتیں کی نہیں جا سکتی, اور باتیں ضرور کی گئی ہیں ماضی میں, مگر ان 4 نکاتی فارمولا یہ نئی لینگویج تھی اور یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے کی گئیں. چلیں اچھا ہے اس کو دہرایا گیا. مثلاً آپ دیکھ لیں کہ جنگ بندی کے حوالے سے سیز فائر 1 سال سے یہ ڈسکشن ہو رہا ہے اور اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ایجاد ہوا. دوسرا یہ بات کی جا رہی تھی کہ سیاچن سے فوجوں کا انخلا. اب یہ اگریمنٹ تو 1989 میں اپنا ساک کانفرنس کی سائیڈ لائنز پہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور راجیو گاندھی کے درمیان ہو چکا تھا. ری ڈپلائمنٹ آف فورسز اسے کہا گیا تھا. دوسرا یہ جو ڈی ملٹرائزیشن آف کشمیر کی بات کی جا رہی ہے, اور چوتھا جو ہے کہ there is no military solution, یہ threat of the use of force. تو یہ تو I'm sorry یہ تو لفاظی ہوئی. threat of the use of force کون اس وقت استعمال کرتا ہے؟ دھمکیوں سے گریز کرنا, یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئرسو ڈپلومیسی سے کوئی آپ کا پروجیکٹ امن کا یا خوشحالی کا خطے میں بڑھ نہیں سکتا. اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن آف کشمیر, یہ بھی پاکستان کا دیرینہ مطالبہ ہے. واجپئی صاحب نے اور مشرف صاحب نے بھی اس پر ڈسکشن کی تھی. بہت سی باتیں یہ پہلے ہو چکی ہیں اور ان کو کچھ کو کانفلکٹ ریزولوشن کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے, کسی کو کانفیڈنس بلڈنگ, اعتماد سازی. تو اس میں کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جس سے اقوام متحدہ جیسی فورم کو موبیلائز کیا جائے. اچھا شہری رحمان صاحبہ, میں ذرا چاہوں گا کہ میں ضیاء الدین صاحب سے, ضیاء الدین صاحب یہ جو شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لفاظی ہے اور پرانی باتیں جو ہیں وہ دوبارہ دہرائی گئی ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کہ اس وقت جو پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے, ہماری جو ڈومیسٹک صورتحال ہے, اس کو سامنے رکھیں تو جو خارجہ محاذ پر ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے, جب تک پاکستان کے اندرونی حالات ہم بہتر نہیں بناتے تو جو خارجہ محاذ پر چیلنجز ہیں ان کو ہم کیسے میٹ کریں گے؟ پاسبل نہیں ہے.
صحیح بات ہے کہ ہم ڈول ڈیپینڈنٹ ہیں, ایڈ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ہماری اکانومی. یعنی ابھی اسحاق ڈار صاحب واپس آئے اور کہنے لگے کہ وہ کولیشن سپورٹ فنڈ جو ہے نا مجھے ہمیں مل رہا ہے. اتنی نیچی چھوٹی سی بات ہم جب کرتے ہیں پیسوں کے لیے تو پھر ہم کسی فورم میں جا کے نہیں, لیکن ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز 20 ارب وہ بھی سارے قرضے ہیں, وہ سارے قرضے ہیں. اچھا, یعنی یہ تو یعنی اس وقت ہماری اکانومی جو ہے نا بہت ہی خطرناک حالات میں. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو خود ملک میں جو ٹیکسز ہیں وہ وصول کریں. پتہ ہے آپ کو یہ جو انفارمل اکانومی پاکستان کی ہے کچھ 90% آف دا فارمل اکانومی ہے, اور سارا پیسہ یہ بلیک منی جو ہے یہ کون سا پیسہ ہے؟ یہ ٹیکس ایویشن کا ہے, ٹیکس اوائڈنس کا ہے, کک بیکس کا ہے, کمیشنز کا ہے. تو یہ پھیلتا جا رہا ہے, اور جتنا یہ پھیلے گا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پیسہ جو ہے نا ٹیرر فنڈنگ میں بھی جا رہا ہو, کہ کیسے پتہ چل رہا ہم کو؟ کہیں میں نے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. وہ جو ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے رینجرز نے جو رپورٹ بھیجی ہے نیب کو ڈاکٹر عاصم کے بارے میں, اس پہ تو انصار بازی صاحب نے آج جو انویسٹیگیشن کیا تو اس پہ تو بڑے کویسچن مارک ہیں. وہ تو ایسے لگ رہا ہے اس میں جن 2 لوگوں کا حوالہ دیا ہے, ایک ایک ہے مفتاح اسماعیل اور دوسرے خالد رحمان صاحب, ان کا ذکر ہے اس رپورٹ میں. وہ دونوں مکر گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا. عاصم صاحب نے بڑی حرکتیں کی ہیں, لیکن ٹیرر فنڈنگ میں آئی ڈونٹ بلیو کہ اس کا کوئی ہاتھ ہوگا. بڑا مجھے ذرا پتہ نہیں اگر انویسٹیگیشنز میں کچھ نکلے, لیکن میں بتا رہا ہوں سوشلی بھی ہم بڑے پریشان ہیں. پولیٹیکلی آپ ذرا دیکھیں, ہم وی آر ایٹ وار ان سائڈ. ضرب حزب جو چل رہا ہے, ابھی کل چیف آف سٹاف نے لندن میں کہا کہ ہم نے 10,000 انٹیلیجنس یعنی ایونٹس کیے ہیں جس سے ہم نے سلیپنگ سیلز کو کنٹرول کیا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس وقت ہم تو خود ہی اپنے اندر انوالوڈ ہیں, تو دنیا ہماری بات کہاں سنے گی کشمیر؟ اچھا انصار بھائی صاحب, میں نے بات تو دوسری کرنی تھی, بیچ میں ذکر آ گیا. یہ جو رینجرز کی رپورٹ ہے جو نیب کو بھجوائی گئی ہے, سورس رپورٹ ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر عاصم صاحب پی ایس او سے روزانہ 2 ارب روپے کما رہے تھے, روزانہ 2 ارب روپیہ کما رہے تھے. آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں تو یہ بات ثابت نہیں ہو رہی. ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ 2 ارب روپے روزانہ کمائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے اکانومی کو اور اکنامک ایشوز کو زیادہ صاحب بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور جو حالت پی ایس او کی ہے وہ تو امپاسبل ہے. وہ اتنا جنریٹ ہی نہیں کر سکتے کہ 2 ارب روپیہ روز کی رشوت کے طور پہ دیں. لیکن میں ایک بات کروں گا کہ دیکھیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وائٹ کلر کرائم کو یعنی کرپشن کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. اس میں اگر فرض کریں ایس ایس جی کی بات ہے تو آپ کو ایکسپرٹس, بینکنگ کی بات ہے, بینکنگ آپ کو ایکسپرٹس کو بلانا ہے. عام قسم کے فرض کریں میں ایک صحافی ہوں, آپ نہیں سمجھ سکتے ایشوز, اتنے کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں کہ آپ ایشوز کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس پوری رپورٹ کو پڑھیں نا جب آپ, اور جو کہ اس میں تو ابھی میں نے اس میں کچھ اس میں ریفلیکشن جو دیکھیں, کرپشن ون ایشو لائک انہوں نے کہا کہ 6, 7, 8 ان کو پلاٹ ملے وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے ٹرسٹ کے اپنے ہاسپٹلز بنائے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 ٹرسٹ کے سب سے 25-25 ایکڑ کے 2002 اور 2006 میں دیے گئے. اب کس نے دیے ان کو؟ پرویز مشرف دور میں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم کو کس نے دیے؟ دینے والا مجرم, یعنی اصل جرم دینے والے نے کیا ہے یا جس نے لیا ہے؟ ایک وہ تو ایک عام شہری تھے اس وقت, وہ نہ منسٹر تھے نہ کچھ اور ان کا تھا. پھر ایک اور بات دیکھیں, اس میں جو ایک بڑی عجیب سی بات مجھے لگی کہ جب آپ نے جب ٹیرر فائنینسنگ کی طرف گئے اور آپ نے ان کا کنیکشن لگایا ایم کیو ایم کے ساتھ, دیکھیں کہ یہ ان کا کنیکشن, یہ بات چیت کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ گورنر سندھ کے ساتھ. گورنر سندھ, ہی از دا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس, اپوائنٹ کیا جنرل مشرف صاحب نے, اور آج بھی وہ گورنر سندھ ہے. مطلب ان سے بات کرنا کوئی غلط بات ہے؟ پھر 2 منسٹر سے ان کی بات, یعنی انہوں نے کہا غوری صاحب سے, اور یہ جو ان کے بابر ستار صاحب ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ فاروق ستار اور بابر غوری دونوں کیبنٹ ممبر تھے مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے. تو اور تیسرا کہ جی ان کی بات الطاف صاحب سے بھی ہوئی, تو الطاف صاحب کا 2006 کی وہ جو سپیچ کی بھی ہم نے بات کی, اس سپیچ کے فوری بعد جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, عزیز خان دا دین ہائی کمشنر اور رائے ریاض جو منسٹر تھے, ان دونوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا کہ کس قسم کی سپیچ کر دی پاکستان. تو ہمیں اسلام آباد سے کہا گیا کہ ان کو کھانا کھلائیں. تو بس تھوڑا سا یہ عجیب سی باتیں لگتی ہیں کہ آپ کو رینجرز کی رپورٹ اوتھینٹک نہیں لگ رہی؟ نہیں, اوتھینٹک دیکھیں کچھ چیزیں تو اس میں ہیں, مطلب ہے کہ پی ایم ڈی سی کی جہاں تک بات ہے, مجھے لگا کہ شاید وہاں پہ اسٹرانگ چیزیں ہیں, وہاں پہ ہو سکتا ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں کرپشن کے اوپر جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرنا اگر رینجرز کریں گے تو وہ چونکہ ایکسپرٹس نہیں ہیں,
آپ کو چاہیے کہ ایکسپرٹس کو انگیج کریں تو تب، ورنہ اچھا مفتاح اسماعیل سے آپ کی بات ہو گئی؟ جی میری ان سے ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو قانون کے تحت بھی ایک پیسہ جو ہے وہ معاف کر ہی نہیں سکتے. اور خالد رحمان صاحب انہوں نے بھی یہ کہا، وہ کہتے ہیں ایک پیسہ ہم نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز اور ضیاء صاحب، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں ابھی، کیونکہ الطاف حسین صاحب کا اور مشرف صاحب کا ذکر آ رہا ہے. جنوری 1999 میں رمضان کا مہینہ تھا، تو مشرف صاحب نے ایک افطار پارٹی میں آپ کو مدعو کیا تھا، میں بھی اتفاق سے وہاں پر موجود تھا. وہاں پہ مشرف صاحب نے کوئی الطاف حسین کے بارے میں کوئی گفتگو کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، وہ میں نے سعود ساحر ہمارے جو سینئر کلیگ ہیں انہوں نے ان سے پوچھا تھا اس دوران میں کہ بھئی آپ ایم کیو ایم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. اچھا یہ اس وقت چیف آف اسٹاف تھے، انہوں نے ٹیک اوور نہیں کیا تبھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہی از اے ٹریٹر پیریڈ، اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ الطاف حسین کو کہا کہ وہ ٹریٹر 1999 میں، اور 2002 میں وہ ان کے اتحادی بن گئے، اور 2006 میں ان کو کہا گیا اپنے پاکستانی ہائی کمیشن کو اس تقریر کے بعد جو انہوں نے پاکستان کے خلاف کی کہ ان کو کھانا ہر حال میں کھلائیں فارملی. اچھا پرویز صاحب، یہ میں آپ سے رینجرز کی رپورٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ میں نے ابھی ضیاء الدین صاحب کو بڑی خوشی سے بتایا کہ آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 20 ارب ڈالر ہو گئے ہیں. میں تو بڑا خوش ہوں اس پہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس میں سے زیادہ تر تو قرضے ہیں. تو یہ اس طرح کے دعوے کرنے چاہیے ڈار صاحب کو؟ میرے صاحب ریزروز جو ہیں ان کا بہرحال ایک فائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے ریزرو سے پھر آپ کے بارے میں جو آپ کا ریٹنگ ہے جو آپ کی، اور بین الاقوامی دنیا کے مالیاتی اداروں کے ساتھ جو آپ لین دین کرتے ہیں اس میں استحکام ملتا ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ وہ ڈیوز ہیں، قسطیں ہیں جو پاکستان کو ادا کرنی ہیں، اور پاکستان نے قرضے بھی تو اسی کو ملتے ہیں جو اپنے ماضی کے قرضے ادا کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی ماضی کی تمام قسطیں اپنے وقت پر ادا کی ہیں اور وہ ہم نے کما کے ادا کی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، چلیں یہاں پر میں ایک وقفہ لیتا ہوں، اور ضیاء الدین صاحب جو کہ بہت ہی پاکستان کے سینئر اور معتبر صحافی ہیں، اور ان کا صحافتی تجربہ جو ہے وہ تقریباً 50 سال ہو چکا ہے. تو میں نے ان کو ایک کئی سال پرانی بات یاد دلائی، تو انہوں نے بتایا کہ جنوری 1999 میں رمضان کے مہینے میں افطار پارٹی پہ پرویز مشرف صاحب نے کچھ صحافیوں کو بلایا تھا. وہاں پہ جب الطاف حسین صاحب کا ذکر آیا تو پرویز مشرف صاحب نے الطاف حسین کے بارے میں جنوری 1999 میں کہا کہ وہ ٹریٹر ہیں، یعنی کہ غدار ہیں. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جو مارک سیگل کا بیان ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج بہت تگ و دو کے بعد پاکستانی حکام جو ہیں وہ ایک امریکی صحافی مارک سیگل کا بیان ویڈیو پہ ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں مارک سیگل کے بیان کی بڑی اہمیت تھی. آج ویڈیو لنک پر یہ بیان ریکارڈ کیا گیا جس میں کہ مارک سیگل نے یہ بتایا ہے کہ 25 ستمبر 2007 کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے محترمہ بینظیر بھٹو کو امریکہ میں فون کر کے کچھ دھمکیاں دی تھیں. ضیاء الدین صاحب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو ایک اور صحافی ہیں ریون سسکنڈ، ان کی کتاب ہے دی وے آف دا ورلڈ، اس میں انہوں نے بھی یہ بات لکھی تھی، اور اس پر محترمہ نے اپنی زندگی میں بھی یہ بات کی تھی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مشرف صاحب پر بہت سے مقدمات ہیں. بینظیر بھٹو کا قتل کا مقدمہ ہے، آئین سے غداری کا مقدمہ ہے، اکبر بگٹی کے قتل کا مقدمہ ہے، ججز کو ڈیٹین کرنے کے مقدمے ہیں، بہت سے مقدمات ہیں. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ مقدمات جو ہیں ان کا ٹرائل چھوڑیں، کیونکہ اگر پرویز مشرف کا آپ احتساب کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلے گی، عدم استحکام پھیلے گا. تو پاکستان میں استحکام کا تقاضا ہے کہ مشرف صاحب پہ کوئی مقدمہ نہ چلائیں، ان کو امریکہ یا برطانیہ بھیج دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے، اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے، سیاستدانوں کی بھی ہونی چاہیے اور فوجیوں کی بھی ہونی چاہیے. سیاستدانوں کی تو مستقل ہو رہی ہے، اور سیاستدانوں کی جو جس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے الیکشنز میں بھی ہوتی ہے. لیکن فوجیوں کی جو ہوتی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. جو کچھ بھی 1947 سے آپ فوج کے انسٹیٹیوشن دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا، یعنی کب کیا کیا. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی، اگر ہماری تاریخ بھی صحیح لکھی جائے نا، میں نے صحیح معنوں میں، تو پھر بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی مشرف صاحب کی ہونی چاہیے. اپنے ملک میں نہیں سمجھتا کہ ڈی اسٹیبلائز کیوں ہوگا. ڈی اسٹیبلائز نہیں، پہلے نواز شریف صاحب نے جب یہ مقدمہ شروع کروایا، آئین سے غداری کا مقدمہ، تو دیکھیں نا پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا.
نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر انسٹیٹیوشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کے جو ریٹائرڈ جنرلز بھی سیکروسینکٹ ہیں تو یہ تو پھر انصار بازی صاحب میرا خیال ہے مشرف صاحب کو باہر جانے دیا جائے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ہمارا ملک نہیں چل سکتا, اور ناانصافی کی بنیاد کے اوپر, اور اگر امتیاز کی بنیاد کے اوپر, اور اگر آپ انڈسکرمنیٹ اور وہ نہیں کریں گے اکاؤنٹیبلٹی, تو ہم جو بھی ہم کر رہے ہوں گے وہ کویسچنیبل ہوگا. ابھی بھی دیکھیں جو اکاؤنٹیبلٹی فرض کریں ہو رہی ہے اس کے اوپر اس لیے کویسچن ہو رہا ہے کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی, ایک جیسا سلوک سب کے ساتھ نہیں ہو رہا. مشرف صاحب کے بارے میں میرا تو اب یہ ماننا ہے کہ دیکھیں اگر ان کو آپ کلیئر کٹ دو ماشاء اللہ لگائے انہوں نے, آپ سب کچھ موجود ہے, اور اگر آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان کو کویسچن نہیں کر سکتے تو بے نظیر کا مرڈر, پھر انہوں نے خود کہا تھا کہ جی ایسے وہاں سے میزائل آئے گا کہ مار دے گا, اور وہ مارے بھی گئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں کوئی اتنا ہوپ فل نہیں ہوں, جو کہ بہت غلط بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا لیکن مارک سیگل کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی بڑی چیزوں, اتنا اسٹرانگ ایویڈنس کا کچھ نہیں ہوا تو ایک اسٹیٹمنٹ کا کیا ہوگا. میں صرف ایک بات, دیکھیں ملٹری ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, جنرل مشرف ملٹری کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر ایک ڈینٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کی عزت نہیں ہے اس کے ساتھ. یعنی کہ آپ فوج کے خلاف نہیں ہیں, آپ صرف مشرف کی ذات کے خلاف. میں کہتا ہوں جس نے بھی غلط کام کیا, وہ سیاستدان ہو, وہ فوج کا ریٹائرڈ جرنیل ہو, سرونگ ہو, جج ہو یا صحافی ہو, میں کہتا ہوں اگر کسی نے غلط کام جس نے بھی کیا ہے اس کو قانون کے تحت پوچھا جانا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا یہاں پہ. جو کہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہو رہا, جو کہ بہت زیادتی کی بات ہے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان ڈسٹورشنز کے ساتھ ہم آگے چلیں گے تو میرا نہیں خیال ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور وہ $20 بلین یا وٹ ایور, ہم انہی چیزوں میں ہمیشہ بس. میرا وقت ختم ہو گیا. پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. پرویز جی صاحب یقیناً آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن وقت ختم ہو گیا. مجھے اجازت دے دیں کہ آپ بعد میں بات کر لیجیے گا. جو آپ دیکھیے ہم 3 لوگ بیٹھے ہیں, جمہوریت میں 2 لوگوں کے بعد تیسرا آدمی جو ہے اسے 2 کے ساتھ ہی مل جانا ہوگا. اچھا, بہت بہت شکریہ. پرویز رشید صاحب نے بھی کچھ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا, اور بہت شکریہ ضیاء الدین صاحب, اور بہت شکریہ جناب انصار بازی صاحب. آخر میں بھی یہی کہوں گا کہ جو انصار بازی صاحب کہہ رہے تھے اس سے 100% اتفاق ہے. کسی بھی انڈیویجول پہ تنقید کرنا, اور وہ بھی ایک ریٹائرڈ جرنیل, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کرنا, اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ ریٹائرڈ جرنیل جس ادارے سے وابستہ رہا ہے اس ادارے پہ تنقید کی جا رہی ہے. اگر پاکستان میں بلا تفریق احتساب کا مطالبہ ہوتا ہے تو بہت درست ہوتا ہے اور بالکل صحیح ہوتا ہے, تو پھر احتساب سب کا ہونا چاہیے. اور اگر پرویز مشرف کا بھی ہو جائے گا تو اس کا پاکستان کو کوئی نقصان تو نہیں, فائدہ ہی ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.